غازی کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ فیصلہ تو میں کر ہی چکا تھا، انہیں تو رسمی طور پر بتانا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کیا کہ یشونت کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد ہیں۔ میں اسی لیے اپنے گروپ کو 5 مین آرمی کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی کو کہا کہ جب یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے نکلیں تو ہماری ایک خفیہ تصویر اتار لے۔ اس وقت تک شام گہری ہو چکی ہوگی، اس لیے حسب سابق جھاڑیوں والی تصویر کی طرح فلیش گن استعمال کرے۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا جس میں میں بطور مسلمان اور پاکستانی ایک شخص کے سامنے ظاہر ہونے جا رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامیوں کے برابر مواقع تھے۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن پیش بندی کر چکا تھا۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہماری اس ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ یشونت کو نیم بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو اور اس نے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چوکنا کر دیا ہو، اور واقعے کے دوسرے روز سے ہمارا آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حس یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوں گا۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی تھی۔ اس رپورٹ کی آخری سطور مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک نہ ٹوٹنے والا پر امید شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی تو رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے گئے ملک کی بقا کی خاطر میں جو بھی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی فعل کروں، وہ ان کی اصلیت اور مقصد کو بخوبی جانتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے کے افراد، اس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے اور ان کوائف کی سمری بنائی۔ یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا، اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈز بھی رکھ لیے۔ یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا، وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق چارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا۔ میں ہوٹل سے اپنے ہمراہ احمد نگر کی فائلوں کے فوٹو فلم اور یشونت کی تصویر کے 2 بقیہ سیٹ اور نیگیٹو بھی لے آیا تھا۔ وہ بھی میں نے اپنے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جو مجھے قابل مواخذہ ثابت کر سکے۔ آخری ہدایات دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام کے 4 بجے میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورنٹ کے قریب پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں ایک کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چھپر نما چائے خانوں میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جس نے یشونت کو بس میں چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں کے درمیان میں اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے نہیں دیکھ سکا ہوگا، اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یشونت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں، اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب امید و بیم کی کیفیت میں یشونت کا انتظار کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں اس گفتگو کا اعادہ اور اسے مزید پر اثر بنا رہا تھا
جو میں نے یشونت سے کرنی تھی۔ اس گفتگو پر ہمارے اس مشن کا دار و مدار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یشونت کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کی صورت میں اسے مستقبل کا وہ بھیانک رخ دکھلاؤں کہ جو اسی ریسٹورنٹ کے باہر سے شروع ہوگا اور اس کے گھر کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، حتیٰ کہ اس کا بریکنگ پوائنٹ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کی حفاظت کے علاوہ مالی فوائد کا لالچ بھی دیا جائے۔ میں اپنی ہونے والی گفتگو کے پیچ و خم کو مزید درست کرنے کے لیے اسی چھپر ہوٹل میں ایک اوٹ میں بیٹھ گیا۔ قریب 6 بجے ایک ساتھی نے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں کے انداز میں سر کو ہلایا۔ یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں نے یشونت کو مردہ قدموں سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جو میرا ساتھی اس کے تعاقب میں تھا نظر آیا۔ میں چھپر ہوٹل سے اٹھا اور اسی ساتھی کے قریب سے گزرا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ یشونت اپنے گھر سے بہت پہلے ایک اسٹاپ پر اتر کر سرائے بیرم خان کی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ میرے ساتھی بھی اسی بس میں سوار اور کوئی نگرانی نہیں ہو رہی۔ سب اچھا ہے کہ رپورٹ ملنے کے بعد میں ریسٹورنٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورنٹ میں یشونت کو ایک کونے میں میز پر بٹھایا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گیا تو یشونت نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونک گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ اسی گھبراہٹ میں اس کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں یشونت کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ اسنیکس لانے کا آرڈر دیا۔ یشونت اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات کو بھی بھول چکا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، یشونت بابو، میں نے آپ کو یہاں بلوایا ہے اور آپ سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ یشونت نے مجھے ٹوکا اور پوچھا، آپ وہی ہیں نا جو اس روز بالا خانے میں میرے ہمراہ بیٹھے تھے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تحکمانہ لہجے میں کہا، دیکھو یشونت، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مت ٹوکو۔ یہ شمی کا بالا خانہ نہیں ہے۔ شمی اس کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ وہ حیران اور سراسیمہ مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دی، ان کے نام بھی بتا دیے، پھر اس لڑکی کے اسکول اور اس کی استانی لڑکی کے آشنا کی تصاویر بھی رکھ دی۔ ان تصاویر کے دیکھنے کے بعد میں نے اس کا رد عمل دیکھنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا، یشونت، میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات اور۔ اس کے ساتھ ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یشونت ایک ایک تصویر دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ فی الحال اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لیں۔ یشونت کہنے لگا، میں اس عورت کو بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند ہے، میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، پس انداز نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسی تحکمانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا، وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو پھر اس کی تنخواہ میں بالا خانوں کی عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، آپ پھر بھی اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ایک طرف تو تم مجھ سے ڈیمانڈ پوچھتے ہو اور ساتھ ہی میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا،
یشونت، میں یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ تمہاری یہ تصویریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تصویریں جیب سے دوبارہ نکال کر میز پر رکھ دیں۔ تم کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ تمہاری حالت اس حالت میں تصویر اور نوٹ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر ہی تمہیں جیل میں بقیہ زندگی چکی پیس کر گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر نفرین بھیجیں گے۔ تمہاری لڑکیاں بن بیاہی رہ جائیں گی اور بالآخر بھاگ جائیں گی۔ تمہاری ٹیچر بیٹی کو ملازمت سے فوری نکال دیا جائے گا، اور سب سے اہم اور بڑی بات کہ تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اسی ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ گولی کی بات سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی۔ دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں۔ میں ان باتوں کا اس پر رد عمل دیکھنے کے لیے ذرا رکا۔ یشونت کی حالت دیدنی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور وہ کانپتے کانپتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی۔ میں نے جب محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی بند نہ ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ اس نے پیا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کانپنے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تعاون کرنے کا خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ امید کی کرن دیکھ کر وہ فوری بولا، مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا۔ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا۔ اب میں مزید جھٹکے دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ اور بالکل صحیح، تم کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو۔ تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹرز سے بھیجی ہوئی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک کی کاپیاں بھی بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو، یہ باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ یشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے میں ہے، اس لیے ہر سوال کا صحیح جواب مجھے چاہیے۔ ہندو اگر کسی بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے۔ اسی موت کے ڈر سے چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے ساتھ غوری، تغلق، غلاماں، لودھی اور مغل حکمرانوں نے کروڑوں کی تعداد میں نڈر اور باہمت ہندوؤں کے مہابھارت پر دھڑلے سے حکومت کی ہے۔ ان سے بھی پہلے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی نے ہندوؤں کی اس پوتڑ یعنی دھرتی کا تیا پانچا کیے رکھا، اور ان کی وجہ ہندو کی ازلی بزدلی اور موت کا خوف تھا۔ زندہ انسانوں کی قربانی دے کر وہ کالی ماتا سے طاقت حاصل کرنے کی پرارتھنا کرتے ہیں۔ کالی ماتا کا بت بھی انہوں نے اپنی بزدلی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن پتھر کی یہ مورتیاں بھی ان کا خوف دور نہیں کر سکیں، جبکہ مسلمان کے لیے درجہ شہادت اس کی معراج ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے شہادت کو نہ صرف مسلمان کی زندگی اور آخرت کی معراج قرار دیا ہے، بلکہ شہید کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ قیامت کے روز شہید بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ شہادت کے بعد شہید کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام ملتا ہے، وہ خداوند کریم سے بار بار دنیا میں جانے اور شہادت پانے کی التجا کرتے ہیں، اور ہندو جن کے ہاں سورگ یعنی جنت اور نرگ یعنی جہنم کا تصور تو ہے، اور ان کے دھرم کے مطابق نرگ میں آگ ہی آگ ہے،
شاید اسی آگ کا عادی بنانے کے لیے وہ مردہ ہندوؤں کو اس دنیا میں ہی شمشان میں آگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ یشونت نے مجھے بتایا کہ اوسطاً 30 سے 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژنوں سے آتے ہیں۔ رجمنٹس اور بریگیڈ کو ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور قریباً اتنے ہی خطوط ہیڈ کوارٹرز سے باہر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائڈ خطوط کے بارے میں پوچھا تو یشونت نے بتایا کہ کلاسیفائڈ خطوط ڈائریکٹ مکتوب الیہ کو ہم بغیر کھولے بھیج دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ خطوط ہمارے پاس کلاسیفائڈ فائلوں میں لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان سب کے انچارج ہو تم۔ میرے اس سوال پر یشونت نے سر ہلا کر اثبات میں جواب دیا۔ کلاسیفائڈ اور اہم خطوط تو تم ہی ٹائپ کرتے ہوگے۔ میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا۔ ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپ کرتا ہے، لیکن کریکشن کے لیے وہ پہلے میرے پاس آتے ہیں، یشونت نے جواب دیا۔ میں نے چند لمحے تأمل کے بعد یشونت سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے؟ یشونت نے جواب دیا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا، ایک دوسری صورت بھی ہے۔ ریسٹورنٹ کے باہر تمہیں گولی مار کر تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں اور تم تعاون کے جھنجٹ سے بچ جاؤ گے۔ یشونت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور التجائی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں سر، ایسا نہ کیجیے گا، میں آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے یشونت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ بات کر رہے ہو تو میں تمہارا اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائڈ فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کے اپنے ہمراہ لے آنا۔ وہ ڈاک تم سے کون اور کہاں لیتا ہے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ جو بھی تم سے ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں آدھی تصویر دکھائے گا۔ میں نے اس کی تصویروں میں سے ایک تصویر اسے دکھائی اور اسے دہرا کر اوپری حصہ اسے دکھایا اور کہا، جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے گا وہ لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کے دوران میرے کم از کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی اور تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں کے خطوط میں ہماری زیادہ دلچسپی ویسٹرن کمانڈ سے آئے ہوئے اور اسے بھیجے گئے خطوط میں ہے۔ ان فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ؟ یشونت کو چونکا دیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں بھارتی ہوں، اور اس سے زیادہ سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو گے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، میں نے جواباً کہا۔ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا، سر، میرے اس تعاون کا کیا معاوضہ ہوگا؟ میں نے کہا، دیکھو یشونت، اب یہ تمہاری ہمت اور قابلیت پر ہے کہ تم مجھے روزانہ کتنے خطوط اور کتنے اہم خطوط لا کر دیتے ہو۔ اس وقت صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ معاوضہ معقول ہوگا، اور اگر کوئی بہت اہم خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا معاوضہ بھی کئی گنا ہوگا۔ میں نے اسے تنبیہاً کہا، اس کے دفتر اور اسی کاپینگ روم میں جہاں وہ بیٹھتا ہے ہمارا آدمی موجود ہے۔ وہ تمہاری دفتر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، لہٰذا دفتر میں بھی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کل شام کو تمہارا پہلا امتحان ہے، اور اس میں کامیابی ہی ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی جانب تمہارا پہلا قدم ہوگا۔ کوئی کوتاہی یا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ غرض یہ، اس تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشونت کو میں پوری طرح سے اپنے جال میں پھانس چکا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشونت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد جب یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھپر ہوٹل کے قریب اندھیرے میں چھپے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشونت مردہ قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ایک ٹیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زائد رقم دے کر ہم نے اسے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا۔ راستے میں ہمارا ایک ساتھی اتر گیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک کر کے ساتھی اتر گئے۔
میں بھی محلہ فراش خانے سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی میں یوں ہی چکر کاٹ کر واپس سڑک پر آ گیا۔ ایک اور ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے ان کی 2 سویپرز جو ہینڈل کر رہے تھے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک یشونت کی گلی کے باہر نگرانی کرے اور دوسرے ساتھی کو بھی انہی ہدایات کے ساتھ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے باہر یشونت کی نگرانی کے لیے کہا تھا۔ اگر یشونت چھٹی سے پہلے اکیلا یا کچھ اور آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا فاصلہ رکھ کر پیچھا کرے۔ ہوٹل میں بستر پر دراز میں اگلے دن یشونت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یشونت سے حاصل کردہ خطوط کی کاپیاں کس طرح بناؤں گا۔ اگر فوٹو فلم بنانے میں اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد نگر کی فائلوں کی کاپیاں بنائی تھی تو اسے شک پڑ سکتا ہے۔ ایسا کوئی طاقتور لیزر کیمرہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا جس سے ان خطوط کی تصویریں اتار کر پاکستان بھیجی جا سکتیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کی فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوا ہوتا تھا، ان میں ایک لکھا ہوا کاغذ ایک فریم میں رکھ کر دوسری فریم سے اسے دباتا اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے ایک سادہ کاغذ پہلی فریم میں رکھتا اور دوسری فریم سے اسے پھر دباتا۔ اس طرح تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ میں آ جاتا۔ میں نے کافی دنوں پہلے اس ٹھیلے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری طور پر اسے عکس اتارتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے محض ایک تماشا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سب سے پہلے کام اس ٹھیلے والے کی عکس اتارنے والی سلیٹوں کو دیکھنا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک پر جا بیٹھا۔ ٹھیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے انگریزی رسالے کا ایک ورق دیا جو میں ہمراہ لے گیا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں عکس اترا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیر کر دیکھا کہ کہیں عکس مٹ تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا اور پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے محلول سے بھری بوتل دی کہ جب عکس دھندلا اترنے لگے تو بوتل کے محلول سے روئی کو بھگو کر پہلے والی سلیٹ پر پھیر دوں اور اس سے خشک ہونے کا انتظار کروں۔ ایک دفعہ محلول سے تر سلیٹ سے 40 سے زیادہ عکس اتر سکتے تھے۔ غرض یہ جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو چکا تھا لیکن دوسرا مسئلہ یشونت سے لفافہ وصول کرنا تھا جس کے متعلق میں نے قطعی کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ اس عمل میں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کے باوجود خطرہ تھا کہ یشونت نے ہمیں پکڑوانے کا کوئی انتظام نہ کر رکھا ہو۔ یشونت کے سامنے صرف میں ظاہر ہوا تھا، میرے ساتھیوں کے متعلق اس کی معلومات صفر تھیں، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے لفافہ میں ہی وصول کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشونت کے سامنے میں نے خود کو ایکسپوز کر دیا تھا اور فائلوں کے لفافے کی وصولی بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر یشونت نے چھوٹی بڑائی یعنی کہ اپنی ذاتی غلطیاں اور کوتاہیاں بتا کر بڑی برائی یعنی اہم فائلیں ہمیں دینے اور تعاون کرنے کی بات اپنے افسران بالا کو بتا دی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا بلکہ میں پکڑا بھی جاؤں گا۔ اس صورتحال میں وہ میرا کیا حشر کریں گے اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھارتی تشدد کی سوچ سے ہی خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی تک اترتی محسوس ہوتی تھی۔ جان جانے کا خوف یقین جانی ہرگز نہ تھا کیونکہ ہم تو سروں پر کفن باندھ کر ہی سرحد پر آئے تھے۔ خوف تھا تو صرف یہ کہ تشدد کس انتہا تک کا سہ سکوں گا۔ اس بے چینی پر بہرحال میں نے قابو پا لیا، پسٹل کو اچھی طرح سے چیک کر کے لوڈ کر لیا اور سائنائڈ کی دھاڑ کے تاروں کو ڈھیلا کر لیا تاکہ اگر ضرورت پڑی تو اسے جلد از جلد نگل جاؤں۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں پر لوں۔ یشونت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں پیکٹ خارج البحث تھا، اس لیے کہ یشونت نے ڈبل رول کرنا تھا تو اس میں بس میں پہلے ہی بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوئے ہوں گے جو مجھے بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔
اب باقی رہ گیا یشونت کا بس سے اتر کر گھر جانے کے دوران کا فاصلہ۔ بس اسٹاپ پر اس کے گھر کی گلی کے قریب 50-60 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اسی راستے پر بھی بھارتی کمانڈو پہلے سے موجود ہو سکتے تھے اور اس کے گھر کی گلی میں میری ہدایات کے مطابق موجود ہونے والے تھے، لیکن ہم پانچوں اپنے سائیڈ آرمز کے ساتھ کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوچ کر بالآخر ایک تجویز میں کچھ بہتری نظر آئی۔ میں نے اس کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری روانگی کا وقت ہوا چلا جاتا تھا۔ میں نے 2 نفل بارگاہ رب العزت میں اپنی کامیابی کے لیے پڑھے اور اپنی ساری تیاری کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔